بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جو کہانی پڑھنے جا رہے ہیں، اس کہانی کا عنوان ہے آزمائش۔ یہ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 65 پر موجود ایک عنوان ہے۔ اس عنوان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو عنوان کا نام ہے آج ہمارا آزمائش۔ تو آزمائش کا مطلب ہوتا ہے پرکھنا یا آزمانا۔ تو آزمائش جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر ایک ولی پر، ہر پیغمبر پر، ہر انسان کو اپنی آزمائش میں ڈالا ہے۔ تو وہ دیکھا ہے کہ کون اس آزمائش کے اندر کامیاب ہوتا ہے اور کون آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے، اور کامیاب لوگ وہی ہیں جو اللہ کی آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک بوڑھے آدمی کا ذکر کیا ہے جس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ تو مرتے وقت اس بوڑھے نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغنا کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، چاہے کوئی رشتہ دار ہو، چاہے اپنا ہو، چاہے کوئی پرایا ہو، چاہے کوئی عزیز بھی کیوں نہ ہو، تو اس کو پہلے آزمانا، پھر اس کو اپنا دوست بنانا ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد اس کا باپ مر گیا۔ تو اس نے سب سے پہلے یہی سوچا، موقع کا غنیمت سمجھا کہ میں اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کر کے کیوں نہ میں کسی کو آزمائش میں ڈالوں، آزمائش کروں کسی کی۔ تو اس نے سب سے پہلے بہتر یہی سمجھا کہ میں اپنی بیوی پر ہی آزمائش کروں گا۔ تو ایک دن وہ کسائی کی دکان سے جانوروں کے سر اور پاؤں خرید کر لایا۔ اس نے سوچا تھا کہ اپنے باپ کا میں یہ جو آزمائش کے بارے میں بتایا تھا، اس کے اس کو پرکھنے کے لیے یہ بہت اچھا موقع تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ میرے تھیلے میں سری اور پاؤں ہیں۔ جب وہ گھر واپس پہنچا تو گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی کو کہا کہ گھر میں روشنی وغیرہ بند کرو اور اندر سے ایک کدال دے دو جو زمین کو کھودنے کا کالا ہوتا ہے، اور چپ چاپ صحن میں ایک گڑھا وہ کھودنا لگا، اور وہ جانوروں کے وہ سری اور پاؤں اس میں جمع کر دیے۔ انہی دنوں میں اسی گاؤں میں ایک قتل ہوا تھا، تو مجرم جو ہے وہ نہیں مل رہا تھا۔ تو اس کی بیوی نے وہ بات اپنے اس دوست کو بتا دی جو اس کے گھر میں اکثر آیا کرتا تھا۔ تو وہ اس کا دوست جو تھا وہ ایک سرکاری مخبر تھا۔ اس نے تمام یہ بات جا کر پولیس کو بتا دی کہ فلاں جگہ پر یہ آدمی رہتا ہے اور اس نے یہ قتل کیا ہے، اور اس کا ثبوت بھی میرے پاس ہے۔ تو اس نے پولیس والوں کو اس کے گھر میں لا کر اس کی بتایا کہ فلاں جگہ پر اس کے سر اور پاؤں کو دفن کیا ہوا ہے۔ جب زمین کو کھود کر دیکھا تو بیچ میں سے صرف وہ جانوروں کے سر اور پاؤں نکلے تھے۔ اب اس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کی وصیت کو پورا کیا، میں نے آزمائش بیوی پر کی، تو بیوی میری آزمائش میں مکمل طور سے ناکام ہو گئی ہے۔ تو ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اب ہم پہلے کچھ مشکل الفاظ کے میننگ پڑھ لیتے ہیں۔ بچوں، اکلوتا ہوتا ہے جس کو ایک ہی بیٹا ہو، مخبر، جاسوس، آزمائش، پرکھنا، آزمانا، تہیہ، ارادہ، سری پائے، سر اور پاؤں، رات ڈھلنا، رات گزرنا، ناچاکی، ناراضگی، واردات، حادثہ، واقعہ، منادی، اعلان کرنے والا، اذیت، تکلیف، زر۔ تو اس کہانی کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی۔ اکلوتا ہوتا ہے جس کا ایک ہی بیٹا ہو، نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ تہیہ ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ اس کا ایک دوست بہت ہی چالاک تھا۔ وہ مقامی حاکموں کے مخبری یعنی جاسوس کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائے، سر اور پاؤں، سری ہو گیا سر، پائے ہو گیا پاؤں، سر اور پاؤں خرید کر
लाया। उसने सोचा कि अपने मरहूम जो मर चुका हो, मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। चनाचा एक थैले में सर पाँव लेकर जब वो गाँव वापस पहुंचा तो खासी रात ढल चुकी थी। रात ढलना होता है रात का गुजर जाना। काफ़ी रात उस वक्त गुजर चुकी थी। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी बंद करे और एक कदार कहते हैं जिस ज़मीन खुदाई का काम करते हैं, एक कदार लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। बीवी की हैरत को खौफ व दहशत में तब्दील करते हुए उसने कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और उसकी खोपड़ी को इत्फाकन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ।